الحمد لله الحمد لله الذي أحسن العلم في الأعصار الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ حضرت غوث اعظم کی یاد کا مہینہ ہے۔ اللہ والے ہمارے رشتہ دار نہیں تھے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 800 سال کا عرصہ گزر گیا۔ نہ ہم نے دیکھے، نہ ہم نے ان سے کوئی اکتساب فیض کیا، نہ ان کی صحبت میں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ کوئی کسی کا ذکر بغیر تعلق، بغیر رشتہ داری بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کر نہیں رہا، یہ کروایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی اپنے مالک کی یاد میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں اللہ اللہ کر کے گزار دی، اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اللہ اللہ میں اخلاص تھا، ان کی یاد الہی میں اخلاص تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ وہ فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ جو لوگ بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، فرمایا جو قیامت قریب آتی جائے گی،
اللہ کریم فرماتا ہے ان کی محبتوں میں میں اضافہ کرتا ہوں. جی آپ دیکھ لیں، دادا صاحب دیکھ لیں، باقی بزرگان دین دیکھ لیں، کتنا عرصہ بیت گیا ہے ان کی دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ان کے ذکر، ان کی یادیں آج بھی برقرار ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. جو نیک اعمال اخلاص کے ساتھ میری رضا کے لیے کریں گے، پھر میں ان کا اجر اور ثواب قیامت تک ختم ہوتا. تو اگر غوث اعظم کو دیکھا جائے، والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے اور والد گرامی کی طرف سے حسینی سید ہے. جی آج ذرا اپنا اور ان کا حساب تو لگا لیں. نماز کے بعد ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، کوئی ادھر سے نکلتا ہے، کوئی ادھر سے نکلتا ہے. 2-5 منٹ ہم ذکر کے لیے نہیں دے سکتے، اور انہوں نے پوری راتیں. قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جی اولیاء کرام کی ہستیاں وہ ہیں، رب فرماتا ہے کہ ان کے سجدے اور قیام وہ ختم نہیں ہوتے، میری راتیں ختم ہوتی. یہ ان لوگوں کا اخلاص، اپنے مالک سے سچا لگاؤ، مالک سے سچی محبت. ہم اگر ان کی نیکی تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم چنا دیکھ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہے. انہوں نے پوری راتیں باتیں کر کے پھر بھی انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اگر غوث اعظم کی ہسٹری میں دو مختصر مطلب بیان کروں تو وہ تو مختصر تو اتنی ہے کہ حضرت غوث اعظم کی ہستی کو ہے 40 سال جنہوں نے عشاء کے وقت وضو کیا، پوری رات عبادت کر کے فجر کی نماز اس وضو سے، اور 35 سال قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، کتنے علوم ہیں قرآن و حدیث کے. حضرت غوث اعظم نے 35 سال وہ پڑھایا. ذرا غور کر لیں، پیر کو صرف ایسے نہیں کہ پیر نے تسبیح پکڑ لی وہ پیر بن گیا. حضرت غوث اعظم نے 35 سال پڑھائے. اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھاتا وہ ہے جو پہلے پڑھتا ہے. تدریس اور ٹیچنگ وہ کرتا ہے جو پہلے اسٹوڈنٹس ہوتا ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا ونلت صاد من مولا الموالی. آپ فرماتے ہیں میں اتنا علم حاصل کرتا رہا، پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فیض کر دیا، اور اللہ نے پھر مجھے اپنے خوشبخت اور نیک بندوں میں شامل کر دیا. آپ اندازہ کریں، 40 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز، 35 سال سارا دن قرآن و حدیث کے علوم پڑھانا، 25 سال جنگل کے پتے کھا کر معرفت الہی کی تلاش کرنا اللہ تعالیٰ، اور 15 سال استقامت. بہت بڑی چیز ہے. یہ اولیاء کرام کا کام ہی ہے استقامت. آج اگر ان کی استقامت نہ ہوتی، ہمارے ملک میں کوئی اذان نماز کا نام نہ ہوتا. اللہ فرماتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر میری مدد کیسے ہوتی ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، میں ان کی طرف پھر اپنی رحمت کے فرشتے بھیجتا ہوں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور ولی کی بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی سے ڈرتے نہیں. خواہ وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہو، کسی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. ولا تحزنوا، اور کسی سے غمگین بھی نہیں ہوتے. اللہ فرماتا ہے جو استقامت دکھا لیں، میری فرشتوں کی مدد لے لیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں جنت کی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. میں تمہیں اس جنت کی خوشخبری سناتا ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا. لیکن وہ عبادتیں بھی جنت کے لیے نہیں کرتے، وہ عبادتیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں جو عبادت اور سجدے اس لیے کرے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے. فرمایا یہ عابد تو نہیں ہے، یہ تو مزدوروں والا کام ہے. یہ تو مزدوروں والا کام ہے کہ میں مزدوری کروں مجھے اجرت ملے. فرمایا اللہ کے عارف بندے تو وہ ہوتے ہیں جو رب کے لیے عبادت کرتے ہیں اور ان کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے ساری زندگی مولا تیری بارگاہ میں سر جھکائیں گے تو ان سے ایک ہی چیز کا مطالبہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو. جی حضرت غوث اعظم نے 15 سال صرف 2 رکعتوں میں کھڑے ہو کر عشاء کے بعد پورا قرآن مجید ختم کیا. جی پھر ظاہر بات ہے حضرت غوث اعظم
کی جب یہ کیفیت ہو گئی، اللہ کریم نے آپ کو محبوب بنا دیا، اور پھر آپ کے قدموں میں بڑے بڑے شاہان وقت آتے تھے جی، اور اللہ اکبر، اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے نا جس کو باطن سے مطلب ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہر چیز کی اس کا تھرمامیٹر اس کا دل ہوتا ہے، ہر چیز اس کے ذریعے وہ جان لیتا ہے کہ کیا ہے۔ خلیفہ مستنجد باللہ عباسی مطلب ہے کہ خلیفہ تھا، حضرت غوث اعظم کے پاس آیا اور اس نے اشرفیوں کی 10 تھیلیاں بھری ہوئی تھی، اور آ کے بارگاہ غوثیت میں کہتا ہے حضور یہ نذرانہ، یہ گفٹ تحفہ ہدیہ قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا میں نذرانے قبول نہیں کرتا، میں تحفے قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضرت غوث اعظم کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ پیسے لائے گئے نا، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں، ان میں حرام شامل ہے، اور اللہ کا ولی ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں کھاتا، کیونکہ ایک لقمہ بھی اگر عبادت پر اثر کر جائے نا، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے، اور یا اکرام صفیہ اکرام فرماتے ہیں 40 دن تک عبادت کا مزہ اٹھ جاتا ہے۔ 40 دنوں تک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، لیکن سفیان فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کا ایک گہرا تعلق رب سے ہوتا ہے، جو ایک روحانی تسکین ہوتی ہے، ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن تک اٹھ جاتی ہے۔ وہ تو ایک لقمہ بھی جو ہے وہ حرام کا نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے نذرانے قبول نہیں کرتا۔ وہ چونکہ بادشاہ تھا، اس نے بار بار اصرار کیا کہ حضور 10 ہیں تھیلیاں، چلو 1-2 کو لے لیں۔ حضرت غوث اعظم فرمانے لگے کہ تم نے اصرار کیا ہے، بار بار اصرار کر رہے ہو، چلو میں 2 کو لیتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم اپنے دستے ولایت میں پکڑتے ہیں دونوں تھیلیاں جی، اشرفیوں سے بھری ہوئی، دولت سے بھری ہوئی، جو پکڑتے ہیں نا آپ، پکڑ کے نچوڑتے ہیں، خون نکلنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں تم غریبوں کا خون چوس کر، مسکینوں کا خون چوس کر، عوام کا خون چوس کر عبد القادر کے پاس تم تحفے تحفہ اور گفٹ پیش کرنے کے لیے آ جاتے۔ فرمایا کہ مجھے اگر اس کے صداق ہونے کا مجھے اگر احساس نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہ خون اس کے گھر کے دروازے تک پہنچ جاتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ یہ حرام کمائی کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم عبادت فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرنے کے لیے ایک ایسے مقام پہ جا نکلا جہاں بالکل پانی کا نام و نشان نہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بندہ کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اولیاء کرام نے بھی جہاں جہاں چلہ کشیاں کی ہیں، وہ کسی دریا کے پاس، کسی کنویں کے پاس، کسی پانی کے آلے کے پاس نہیں ہے۔ داتا صاحب نے بھی راوی پہ کنارے پہ آپ نے ڈیرا لگایا، کیونکہ پانی وہاں میسر تھا، جس وقت چاہتے پانی نوش فرما لیتے، پانی کے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پانی بالکل نہیں تھا، میں نے کہا چلو کوئی نہیں، مالک کی عبادت کرنی ہے، اللہ کرنی ہے، ہمارا کام عبادت کرنا ہے، مالک نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح وہ خود فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے، میری عبادت کرے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں عبادت کے لیے بیٹھا، میں نے عبادت کرنا شروع کی، اللہ نے اوپر سے بادلوں کو جھکا دیا، پانی کا انتظام تھا، اور پھر فرماتے ہیں میں عبادت کر رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک اندھیرا سا چھا گیا، اور اس کے اندر ایک صورت نمودار ہوئی، اور میرے پاس آ کے اس نے کہا عبد القادر نعوذ باللہ من ذالک، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، اور جتنی حرام کردہ چیزیں تھی وہ میں نے تمہارے لیے حلال کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم فوراً پہچان گئے کہ یہ تو شیطان ہے، گمراہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے رب کے احکام کا حلال حرام کرنا؟ یہ تو رب کا کام ہے، تم نے کیسے حرام چیزوں کو میرے لیے حلال کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے عبد القادر تم سے پہلے
चोटी के 70 पीरों को मैं गुमराह कर चुका हूं। शैतान है, दुश्मन है। जब पीरों को गुमराह कर लेते हैं तो आप और मेरी क्या हैसियत है? हमारे जेहन में कभी वसवसा डालता है नमाज के बाद जिक्र न करना, ये तो बिदअत होगा। लोग इतने लंबे जिक्र से मालूम हो गए, बैठे रहते भाई अल्लाह का जिक्र है। हर तरफ फिल्मी दौर पे हयाई का दौर जा रहा है, हर तरफ जिधर निकलो मोड़ मोड़ पे भी हयाई है। और उसकी मस्जिद में भी आने की कोशिश होती है कि मस्जिद में भी आकर पूरी तरह मुसलमान जो है वो इबादत न कर सके, पूरी तरह हिस्सा न लेके जाए। वो नमाज के बाद भी कहते चलो बैठ जाओ, ठीक है, आस पास जिक्र भी कर रहे हैं सारे भाई, खामोशी से उठा लेगा तुम न बोलो, ठीक। नमाज के बाद तुम ज्यादा न बैठ जाओ मस्जिद में, कहीं तुम्हारा वो बैठना इबादत में शुमार हो जाए। दुश्मन जो है, दुश्मन का काम यही होता है जी। तो हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि तू कहता है 70 पीरों को गुमराह कर चुका हूं, और मुझे फिर तू कहता है कि अब्दुल कादिर तुझे तो तेरे इल्म ने बचा दिया है कि तू पढ़ा लिखा है, और मैं फिर गुमराह करने के हमले करता है। इल्म नहीं बचा सकता उस वक्त तक बंदे को जब तक उस इल्म के अंदर मालिक का फजल शामिल है। फरमाया कि मेरे मालिक का फजल है, उसने नूरे बातिन अता किया है, इबादत का जज्बा और ज़ौक़ मुझे दिया है, उसकी बरकत से मौला मुझे पहचान करवा देता है जी। और ये जो आपकी विलायत है ये कोई नहीं, कई वली होते हैं बाबी और कई वली होते हैं कसबी, यानी कुछ मतलब है कि दुनिया में आने के बाद मेहनत करते हैं फिर अल्लाह उन्हें मकाम विलायत को फैज करता है। और कुछ अल्लाह के वली ऐसे नेक बंदे होते हैं पैदा होते हैं तो मादर जात वली होते हैं। हज़रत गौसे आज़म पैदा होते हुए मादर जात वली, 470 हिजरी में आपकी यकम माह रमजान को विलादत होती है। और जब विलादत होती है उससे पहले आका अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम आपके वालिद हज़रत सैयद अबू सालिह जंगी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आते और सरकार फरमाते हैं कि जैसे अल्लाह ने सारे नबियों का मुझे सरदार बनाया है, तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर सारे वलियों का सरदार पैदा होते माह रमजान है जी। अल्लाह अकबर। आपके हालात में कलाइल जवाहिर के अंदर है कि जब आप पैदा हुए तो पूरे महल्ले ने कहा कि सईदों के घर आज कोई जो है ना बेटा पैदा हुआ है। फिर ये भी इख्तिलाफ हो गया कि आज यकम माह रमजान है कि नहीं। हजरत गौसे आज़म पैदा होते क्या करते हैं, सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक वालिदा का दूध ही नहीं पीते। आते हुए लोगों की मुश्किलात और मसाइल हल करना शुरू कर देते। और आपकी अम्मी जान कुरान पढ़ती थी, जरा सन शूर को पहुंचे, मक्तब में लेके गए जी। पहले फिक्र होती थी कि अपने बच्चों को हम तालीम दिलाएं, कुरान मजीद सबसे पहले दुनिया आखिरत का एक आइन है, असूल है, वो हम पढ़ाएं। अब वो निज़ाम हमारा हम कुरान पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो किरात के साथ नहीं पढ़ते। किरात का डिप्लोमा 2 साल का वो हम नहीं करते, ठीक है यार नमाज पढ़ो। हालांकि किरात के बगैर तो इमाम नमाज नहीं पढ़ा सकता, उसके पीछे लोगों की नमाजें ज़ाया होंगी। वो बचपन से इन चीज़ों की आदत डालते थे। आपको मतलब है कि जब मक्तब में लेके गए, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, हज़रत गौसे आज़म खुद ही पढ़ना शुरू हो गए। एक मजलिस के अंदर बचपन में 18 पारे आपने पढ़ लिए और 7 साल की उम्र में पूरा कुरान मजीद याद कर लिया। 7 साल की उम्र में। और ये भी आप देखिए हज़रत गौसे आज़म की जब विलादत होती है अल्लाह की तरफ से तोहफा है। आपकी वालिदा मादा की उम्र 60 साल हो चुकी होती है और इस उम्र में साइंस कहती है कि औलाद का होना मुहाल और नामुमकिन नजर आता है। लेकिन अल्लाह करीम ने कितने सालों के बाद हज़रत गौसे आज़म इस कौम को अता फरमाया, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए एक एक लम्हा आपने वक्फ फरमाया। और हज़रत गौसे आज़म जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि हज़रत गौसे आज़म ने तालीम हासिल की। पहले ज़ैर शरीयत है, फिर बातनी, फिर बातिन है, फिर तरीक़त है। हज़रत गौसे आज़म तो बहुत अच्छा इल्म पढ़ते रहे, फिर उस इल्म पर जब अमल किया तो फिर मतलब अल्लाह करीम ने अज़ीम जो है वो मकाम अता फरमा दिया। हत्ता के सिर्फ सुफियान और या आपके मोहताज नहीं थे, बड़े बड़े गिलान के और बगदाद के उलमा भी हज़रत गौसे आज़म के इल्म के मोहताज। एक बंदा बड़ी अजीब सी मन्नत मांग बैठे,
نظر اور منت ہوتی ہے، یہ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے نا. بندہ جب مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو پھر عجیب سی منتیں مان لیتا ہے. بخاری کے اندر ایک حدیث پاک آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ امیر بندہ جب ویسے تو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، لیکن جب مشکل اس پر کوئی آتی ہے، اللہ اسے مشکل میں پھنساتا ہے، وہ پھر منت مان لیتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا، اس مشکل سے میں نکل گیا، یوں تیری راہ میں خیرات کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. حضرت غوث اعظم کے دور میں بھی ایک بندہ تھا، اس پہ مشکل آئی، جی پھنس گیا، عجیب سی منت مان لی. وہ منت بھی عجیب سی کہ علماء سے وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. جگہ جگہ پہ وہ جاتا ہے علماء کے پاس کہ میں حضور منت ایسے مان بیٹھا ہوں، اس کا مجھے کوئی حل بتائیں، حل بتائیں. ایک کے پاس جاتا ہے، دوسروں کے پاس جاتا ہے، کئی علماء کے جب غفیر میں جا کے پوچھتا ہے کہیں سے بھی جواب نہیں ملتا. بلاخر لوگ کہتے ہیں حضرت غوث اعظم سے بڑا تو عالم ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس جا کر پوچھے. مسئلہ کیا تھا کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا، میں تیری ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ جب وہ عبادت میں کر رہا ہوں گا تو پوری کائنات میں میرے سوا اور کوئی بندہ وہ عبادت نہیں کرے. بڑی عجیب منت ہے. اب اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کتنے لوگ ہیں نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں پوری دنیا میں؟ آپ اگر تلاوت قرآن کرتے ہیں، بے شمار لوگ ہیں پوری دنیا میں تلاوت قرآن کرتے ہیں. آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں. جی آپ تہجد پڑھتے ہیں، کسی تعداد میں لوگ تہجد پڑھتے ہیں. جی آپ مسئلہ بڑا عجیب، جس کے پاس جاتے ہیں کہ میں نے منت ایسی مانی ہے کہ میں عبادت کروں گا، ایسی عبادت میرے سوا وہ کوئی بھی نہیں کر رہا ہوگا، تو وہ عبادت میں منت کو کیسے پورا کروں، کام تو میرا ہو گیا. اب جن کے پاس وہ شخص جاتا ہے، جس عالم کے پاس جاتا ہے، کوئی تسلی بخش جواب کوئی نہیں. بلا کر سارے علماء بھی کہتے ہیں حضرت غوث اعظم جو ہے وہ طریقت کے بھی بادشاہ ہیں، شریعت کے بھی بادشاہ ہیں. لہذا حضرت غوث اعظم کی بارگاہ وصیت میں جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، انشاءاللہ حضرت غوث اعظم کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، وہ تمہارے مسئلے کا حل تمہیں پیش کرتے. بالآخر حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور عرض کی حضور میں تو اس طرح منت مان بیٹھا ہوں کہ میری مشکل حل ہو گئی، فلاں میرا کام ہو گیا، تو میں پھر اللہ کی ایسی عبادت کروں گا، جب وہ میں عبادت کروں گا تو پوری دنیا میں اس عبادت کا عبادت گزار نہیں ہوگا اور کوئی بندہ کسی ملک میں، دنیا کے کسی کونے میں اور کوئی نہیں ہوگا. اب میں منت کو کیسے پورا کروں گا، تو میرا ہو گیا. حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، اس کائنات میں، اس رنگ و بو میں ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے. فرمایا تمہاری منت پوری ہو جائے گی. ایک عبادت ایسی ہے جو ایک ہی جگہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، وہ اگر تم کوشش کرو گے تمہیں وہ موقع مل جائے گا تو انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا. اور وہ عبادت کون سی ہے؟ طواف کعبہ. طواف کعبہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا اللہ کے گھر کے ماں سے. نہ کسی ولی کے مزار کا طواف جائز ہے، نہ کسی صحابی کی قبر کے کیا کہتے ہیں کہ طواف جائز ہے، نہ کسی نبی کی قبر کا طواف جائز ہے. اگر طواف جائز ہے تو فقط اللہ کے گھر اور اللہ کے حرم کا طواف کعبہ جائز ہے، اور ایسا طواف ہے کہ دن رات 24 گھنٹے یہ عبادت ہو رہی ہے. فرمایا چلے جاؤ وادی مکہ کے پاس، ان کو بتاؤ کہ عبد القادر غوث اعظم نے مجھے بھیجا ہے، یہ میری مشکل ہے، میں منت مان بیٹھا ہوں، بڑی مشکل منت مان بیٹھا ہوں، اب اس کے حل کے لیے آپ میرے ساتھ کام کریں. وادی مکہ نے کہا کہ چلو بھائی طواف کعبہ تھوڑی دیر کے لیے مکمل اعلان کیا جاتا ہے. جتنے بندے دنیا کے جس کونے سے آئے ہیں طواف کعبہ کر رہے ہیں، سب سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے 2 منٹ کے لیے بند کر دیں. یہ بندہ ایک چکر لگائے گا طواف ہو جائے گا، اس کی منت پوری ہوگی، کیونکہ اس نے منت یہ مانی تھی میری گناہ مشکل حل ہو گئی، میں ایسی عبادت کروں گا، جب وہ عبادت کروں گا میں تو میرے سوا پوری دنیا میں دوسرا وہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عبادت طواف کعبہ ہے. جب سارے رک کے ایک ہی بندے نے کی، دوسرا ساتھ کرنے والا کوئی نہیں، تو اس بندے کی محنت ہوگی. حضرت غوث اعظم کو اللہ نے ظاہری علوم سے بھی نوازا اور باطنی علوم سے بھی اللہ نے آپ کو نوازا، اور آپ نے اپنی ساری زندگی اپنے مالک اور خالق کی عبادت کے لیے آپ نے وقف فرما دی. اور اللہ کریم نے یوں آپ کا تذکرہ حضرت امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھتے ہیں، وہ عام ہستی نہیں ہے حضرت شیخ،
عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمت کی وہ ہستی ہے کہ جو بڑھاپے میں حضور کے در اقدس پر گئے، سفید ریش سے حضور کے روضہ پاک کا جھاڑو دیتے تھے. یہ اتنے بڑے محدث ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کو میں قلم بنا لوں اور پوری دنیا کے جو سمندروں کا پانی ہے ان کو میں سیاہی بنا لوں اور حضرت غوث اعظم کی شان میں لکھتا رہوں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ نے غوث اعظم کو اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ آپ کا رتبہ اور مقام وہ صحیح معنوں میں کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. اور یہ سارا فیض کس کا تھا؟ یہ فقط حضور کے لعاب دہن کا فیض ہے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے سرکار کی زیارت ہوئی. جو ولی کامل ہوتے ہیں نا حضور ان کو اپنی زیارت کی عطا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرمایا، عبد القادر لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرو، ہدایت کی باتیں بتایا کرو تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ سے نجات پہ آ جائیں. یا رسول اللہ لوگ تو عربی ہیں، میں تو اجمی. یہاں تو لوگ عربی ہیں، میں اجمی کیسے بات کروں؟ فرمایا عبد القادر پھر اپنا منہ کھولو، ہم اپنا لعاب دہن تمہیں عطا فرمائیں. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، سرکار نے لعاب دہن عطا فرمایا. ایک دفعہ، دو دفعہ، حتیٰ کہ 7 مرتبہ حضور نے مجھے لعاب دہن عطا فرمایا. پھر اس کے بعد شہنشاہ ولایت مولا کائنات کی مجھے زیارت ہوئی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، 11ویں کے لفظ کا مطلب لوگ غلط لے لیتے ہیں. 11ویں کا فقط مطلب اتنا ہے کہ شہنشاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے اور حضرت غوث اعظم کا کتنا قرابت کا رشتہ ہے. 11 واسطوں سے آپ چونکہ والدہ کی طرف سے حسنی، والد کی طرف سے حسینی سید ہے اور 11 واسطوں سے سلسلہ سادات آپ کا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے جا ملتا ہے. اس لیے آپ کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں، آپ سید ہیں. 11 واسطوں سے سلسلہ سادات مولا کائنات تک جا پہنچا. مولا کائنات کی زیارت ہوئی، مولا کائنات نے بھی پھر اپنا لعاب دہن عطا فرمایا. لیکن حضور نے 7 مرتبہ اور مولا کائنات نے 6 مرتبہ. عرض کی حضور اور نہیں عطا کرتے. فرمایا ہم نبی کی برابری کے قائل نہیں ہیں. جب نبی پاک نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کیا ہے تو پھر علی 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ پر رک جائے. جی تو یہ اصل میں فیض ملتا ہے حضور کی برگاہ سے. جب بندہ صحیح معنوں میں شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، متبع سنت ہو جاتا ہے، پھر اللہ کریم کے نوات. غوث اعظم کی یہ تعلیمات نہیں کہ ڈھول بجا بجا کر تم مزاروں پر چادریں چڑھاؤ. حضرت غوث اعظم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کبوتر تو تم پالو اور پھینکو اور نمازیں تم نہ پڑھو. حضرت غوث اعظم نے، میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا، حضرت غوث اعظم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھیں گے عبادت سے بہت بڑا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. آج کون بھائی کا لال ہے ایسا کر کے بتائیں؟ اور پھر بھی اللہ کا انعام دیکھیں. 40 سال کو 35 سال قرآن و حدیث پڑھائے، 25 سال جنگل کے پتے کھا کے اللہ کی معرفت حاصل کی، 15 سال 2 رکعتوں میں عشاء کے بعد پورا قرآن حدیث ختم کیا. اور پھر بھی حالت عجیب ہے. جی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا اللہ کے حرم کے سامنے سجدے کر رہا ہے، خانہ کعبہ شریف کے پاس سجدے کر رہا ہے. جی زلفیں بکھری پڑی ہیں، چہرہ بڑا نورانی ہے. میں نے کہا دیکھو یہ بندہ بڑا گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہے، رو رو کے سجدے کر رہا ہے، یہ ہے کون اور کہہ کیا رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو پتہ چلا وہ حضرت غوث اعظم. اور زبان عنایت سے کہہ کیا رہے ہیں؟ یا رب العالمین میرے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں. کل قیامت والے دن جب نامہ اعمال تو نے مجھے دینا ہے، مجھے اندھا کر دینا، میں اپنے اعمال دیکھ لوں گا. ذرا غور کریں کہ جس ہستی نے ساری زندگی عبادت اور تبلیغ کے سوا کوئی کام نہیں کیا، ان کی آج تیار ہے. اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ 2 4 10 نفل ہمیں پڑھنا نصیب ہو جاتے ہیں، ہم بندے کو پتہ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ میں شاید پورے محلے میں بہت بڑا ولی بن جاؤں. غوث اعظم اتنی عبادت کرنے کے باوجود کہتے ہیں مولا کل قیامت کا دن جب آئے گا میری ساری زندگی کی ہسٹری نامہ اعمال جب تو مجھے دے گا تو مجھے اندھا کر دینا، میں تو اپنے عمل دیکھنے کی بات. جی یہ حضرت غوث اعظم کی تعلیمات ہیں. اللہ کریم جو ہے آپ کی سیرت اور آپ کے جو مبارک طریقے. حضرت آخری بات حضرت غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا قریب ہونا ہے، قرب حاصل کرنا ہے، پھر 3 باتوں پر عمل کرو. وہ تعلیمات غوثیہ کیا ہے؟ 3 باتوں پر عمل کرو. پہلی بات یہ
قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ جی جو 11ویں کو بندہ مناتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا یا قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جی آج مطلب ہے کہ دوسری تعلیم کے لیے تو بہت ہم نے ٹیچر رکھ لیے، ساری زندگی قرآن قرآن سے نہ پڑھا، پھر ہم کیسے قادری ہیں؟ جی پہلا یہ کہ قرآن مجید کی کثرت کرو، دوسرا یہ کہ فرمایا سدا موت کو یاد رکھو، 24 گھنٹے دن رات کسی ٹائم بھی موت تمہارا گھراؤ کر سکتی ہے، تمہاری زندگی کوئی جوانی کی، بڑھاپے کی، میڈیم لائف کی محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس پیغام جب آنا ہے تو اس نے پھر فرشتہ بھیج دینا ہے، تمہاری روح قبض کر لینی ہے، کسی ٹائم بھی زندگی پر بھروسہ نہ کرو، ہر ٹائم تیار رہو موت کے لیے۔ فرمایا پہلا یہ کہ قرآن سے زیادہ کثرت کرو تلاوت قرآن کی، دوسرا یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور تیسرا یہ کہ نیک بندوں کی صحبت ساری زندگی نہ چھوڑو۔ نیک بندوں کی صحبت میں ہم جائیں گے تو ہمیں نیکی ملے گی، نیکی کی رغبت ملے گی، جذبہ ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں مقام وصیت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔